السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی ہماری مجلس سوال و جواب کی ہے۔ آپ کے سوالات ہمارے جوابات۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کو سوالات کرنے ہوں وہ ہمارے واٹس ایپ پر سوالات بھیجیں اور میں رات میں ان کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ تو رات میں میری طبیعت تھوڑی اچھی نہیں تھی، میں آرام کر رہا تھا، تو اب جوابات دے رہا ہوں۔ تو سوالات آپ کے، جوابات ہمارے۔ آپ سوال بھیجیں، انشاءاللہ محمد حامد خان صاحب ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ کوئی بھی راستہ چلتا ہو علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے کسی مدرسے میں پڑھے، چاہے کسی درس میں جائے، چاہے کوئی پروگرام سنے، چاہے ٹی وی پر سنے، چاہے نیٹ پر سنے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ بھی بندہ چوائس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے اس راستہ چوائس کرنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو آئیے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے میں جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، بریدہ القسیم سے سوال کرتے ہیں ہمارے ایک نیپالی ساتھی عبداللہ نو مسلم۔ ان کا سوال ہے کہ نماز میں طرح طرح کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ کوئی شیطان متعین ہے، ایسا ان کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ اگر خشوع نہیں ہے تو نماز کے بہت سارے اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جو بھی مسلمان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، 2 رکعت ایسے پڑھتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے دل اور اپنے چہرے تمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خشوع خضوع کی اہمیت۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دھیان بھٹک جاتا ہے، مکمل حاضری، بدن تو حاضر ہوتا ہے نماز میں لیکن دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ البتہ جس قدر آپ کا دل نماز میں حاضر ہوگا اسی قدر آپ کو اجر ملے گا۔ خانہ پوری تو ہو جائے گی، نماز کے گنہگار آپ نہیں ہوں گے، لیکن نماز کی جو فضیلت، نماز کا جو مقام ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔
جس قدر آپ کا دل حاضر رہے گا اسی قدر آپ کو وہ اجر ملے گا۔ ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لا ينصرف، ایک انسان نماز پڑھ کر کے واپس آتا ہے، وما كتب له الا عشر صلاۃ، نماز میں سے صرف اس کو 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، او تسعها یا 9واں حصہ، ثمنها یا 8واں حصہ، یا 7واں حصہ، یا 6واں حصہ، یا 5واں حصہ، یا 4تھا حصہ، یا 3را حصہ، یا آدھا، جیسی اس کی نماز میں دل سے حاضر ہوتے اسی قدر اس کو اجر ملتا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا کوئی شیطان متعین ہے جو نماز میں ہم کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو جی ہاں، ایک شیطان بھی متعین ہے، خصوصی اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب نامی ایک شیطان اسی لیے متعین ہے، وہ نماز میں آ کر کے ہم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، یہ شیطان میرے اور میرے نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، یلبسها علیہ، اور نماز کو میرے پر ملتبس کر دیتا ہے، طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں نماز میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جو نماز میں سب کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم اس شیطان کو محسوس کرو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ، اور بائیں طرف ایسے کر لیا کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی میری ختم کر۔ دوسرا سوال ہے، بریدہ ثنائیہ رواف سے یاسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ بچے پر روزہ کب فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ اور شریعت کے سارے احکام بچے پر تب لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ البتہ نماز کے بارے میں تھوڑی تنبیہ زیادہ ہے، اس لیے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، اور 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ لیکن حقیقت میں شریعت کے سارے احکامات فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ اب بچوں کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو بلوغت کی علامت بچوں اور بچیوں میں جو مشترک ہے سب کے ساتھ جو ہے، بالغ ہونے کی پہلی نشانی سونے یا جاگنے میں منی کا خروج ہونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ناف کے نیچے کھردرے بالوں کا آ جانا ہے۔ نمبر 3، علماء نے کہا کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ایسے ہی بچیوں میں ایک نشانی زیادہ ہے، حیض کا آنا۔ تو بچوں میں 3 نشانی، بچیوں میں 4 علامات ہیں۔ ان علامات میں سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان علامات میں سے اگر ایک بھی علامت کسی بچہ یا بچی کے اندر ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالغ ہو گیا، اب اس کے پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، شریعت کے تمام احکام اس پر فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، ان کا عذاب ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اسی میں ہے والصبی حتی یبلغ، بچے کا بھی کچھ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اس پر ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں ریاض سے نور البشر صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے تو گھر میں ہم نماز کیسے پڑھیں، تراویح گھر میں کیسے پڑھیں؟ چونکہ تراویح کی کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، اس لیے تراویح کے بارے میں زیادہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اگر اکیلے ہوں تو آپ اکیلے پڑھیے، اگر 2 لوگ ہوں یا کئی لوگ کمرے میں ہوں تو مل کر پڑھنا چاہیں تو سب لوگ مل کر کے پڑھیں۔ آپ کو قرآن یاد ہے تو حفظاً پڑھیں، زیادہ صورتیں نہیں یاد ہیں تو جتنی یاد ہیں اتنی صورتیں پڑھیں، علم ترا سے پڑھ لیں، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ رات کی نماز اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور سنت یہی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ وفی روایت علی 13 رکعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، بعض روایت میں 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہی سنت اور افضل ہے۔ تاہم علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ سنت نماز ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے جتنا بھی چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بہت بڑا اختلاف امت کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چوتھا سوال ہے بریدہ ثنائیہ رواب سے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ لائیو موبائل یا ریڈیو چلا کر کے کسی مسجد کے امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی یہ طریقہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے جس کے لیے جماعت واجب ہے، یہ تو سنت اور نفل ہے، ایسے بھی اس کے لیے جماعت واجب نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھ سکتے ہو۔ اگر مساجد کھلی بھی ہوتی پھر بھی آپ مسجد نہ جانا چاہتے اور اکیلے گھر میں خشوع خضوع آپ کا دل اکیلے میں زیادہ ہوتا اور اکیلے پڑھ سکتے تھے، آپ کو کسی امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی تب بھی۔ دوسری بات، عبادات سب توقیفی ہیں، جتنا ثابت ہے اتنا کرنا چاہیے، اتباع ضروری ہے، بدعت نہیں ایجاد ہے۔ اس لیے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور نہ ہی علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تیسری بات، امام اور مقتدی میں بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی روڈ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، ایسا کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب آپ کسی کے پیچھے لائیو پڑھیں گے تو یہ فاصلہ بیچ میں زیادہ ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہو جائے گا کہ بھی آپ امام سے آگے ہوں اور امام سے آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا غلط ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی شدید ضرورت پڑ جائے، جگہ نہ ہو، جیسے حرم مدنی میں کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو لائیو ریڈیو یا لائیو ٹی وی کے سہارے با جماعت نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ 5واں سوال البصر سے ہمارے ایک ساتھی سفر علی سوال کرتے ہیں کہ مجھے قرآن دیکھ کر بھی اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا، لاک ڈاؤن کے اس وقت میں تراویح کیسے پڑھوں؟ تھوڑی سی صورت ہمیں یاد ہے، میں کیسے پڑھوں؟ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہیں تو انہی کے ذریعے آپ تراویح پڑھیں۔ اگر نہیں یاد ہے اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم علم ترا سے لے کر کے، اگر یہاں الناس تک یاد ہے تو 8-10 صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے پڑھ سکتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ اگر اتنا بھی یاد نہیں، سورہ فاتحہ صرف آپ کو آتی ہے تو صرف سورہ فاتحہ سے آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں اس کو ملانا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو کچھ نہیں آتا آپ کو تو سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ ایسا ہے جو ابھی سدھرا ہے، اب تک نہیں سدھرا تھا، اب تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں جانتا ہے، سورہ فاتحہ بھی اس کو یاد نہیں ہے،
یا ابھی وہ مسلمان ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر قیام کے حالت میں پڑھے گا، جو سورہ فاتحہ کے جگہ پر کافی ہوگی انشاءاللہ۔ چھٹا سوال ہے، البصر سے مبارک حسین سوال کرتے ہیں کہ وتر دعائے قنوت میں پورے رمضان میں پڑھتے ہیں یا صرف طاق راتوں میں؟ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، دعائے قنوت کا تعلق وتر سے ہے۔ وتر آپ کبھی بھی پڑھیں گے، پہلی رمضان کو، دوسرے رمضان کو، آخر رمضان کو، آپ اس میں دعائے قنوت پڑھیں گے۔ رمضان نہ ہو تب بھی وتر ہے اور تب بھی دعائے قنوت ہے، ہمیشہ چاہیں تو ہمیشہ پڑھیں، لیکن یہ دعائے قنوت واجب نہیں ہے، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتواں سوال ہے، عین الجوا سے حسام الدین صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی دائم المریض ہے، ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی بیماری اچھی نہیں ہوگی، یا ایک آدمی انتہائی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ظاہر بات ہے اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا ایک سا غلہ دینا ہے، نصف سا غلہ دینا ہے، تو کیا یہ غلہ آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتا ہے یا قریبی رشتہ دار کو کھلا سکتا ہے؟ سوال، بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے؟ جواب، بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، اگر شوہر مجبور و پریشان حال ہے تو بے شک بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا اور بیوی نے شوہر کو زکوٰۃ دیا۔ انشاءاللہ ہمارے یاسین صاحب، میں امید کروں گا کہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کچھ سوالات ہمارے واٹس ایپ پر بھیجیں، جن کے جوابات انشاءاللہ میں مزید دلائل کی روشنی میں رات میں دینے کی کوشش ہوگا۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ جو بھی سوالات ان کے ذہن میں ہیں، سوالات تیار کر کے میرے واٹس ایپ پر سینڈ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 05034503755، واٹس نمبر ہے میرا 05034503755۔ جو سوالات آپ کے ہیں میرے واٹس ایپ پر چاہے لکھ کر کے اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، چاہے بول کر کے سینڈ کریں، انشاءاللہ اکثر بعد میں ان کو تمام سوالات کو لکھ کر کے اس کے جوابات تیار کر کے ایک اچھے انداز سے رات میں یا کسی وقت آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ غلہ کیا اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں یا قریبی رشتہ دار کو کھلا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک کسی بھی قریبی رشتہ دار کو آپ یہ غلہ دے سکتے ہیں، یہ کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں، البتہ جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، جن کا خرچہ اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، شرعاً ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ تمام کو آپ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے چچا کو، اپنے خالہ کو، ماموں کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں تمام کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کفارے کا پیسہ دے سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے والا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ کو ڈبل اجر ملے گا، صدقے کا بھی اجر ملے گا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی اجر ملے گا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا۔ 8واں سوال ہے، ملیدہ سے ہمارے ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے وقت میں جبکہ سعودی عرب میں سرکاری طور پر منع کر دیا گیا ہے کہ مساجد میں باجماعت نماز نہ پڑھی جائے، پھر بھی کچھ لوگ خفیہ طور پر چپ کے مسجد کھول کر کے جا کر کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ میرے بھائی، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جو امیر قوم ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خاص کر سعودی عرب
اسلامی حکومت ہے، یہاں کے امیر، یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے انشاءاللہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سعودی عرب کا نظام چلتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کی رائے کے مطابق، علماء کی کمیٹی سے رائے لے کر کے انہوں نے جو فیصلہ صادر کیا ہے کہ مساجد میں باجماعت نماز ادا نہ کی جائے تاکہ کورونا کی تباہی مزید نہ بڑھے، ایسے وقت میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر کے جا کر کے زبردستی چپکے سے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اس کو گناہ ملے گا۔ نماز ہو جائے گی لیکن اس کو ولی امر کی مخالفت کا گناہ ملے گا۔ واللہ اعلم۔ 9واں سوال ہے، ملیدہ ہی سے ہمارے ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ فون پر یا ویڈیو کال پر نکاح پڑھانے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے اگر دونوں طرف سے کسی دھوکہ دھڑی کا شبہ نہیں ہے، ساری بات کلیئر ہے، ادھر والے جانتے ہیں کہ ادھر کون کون ہے، کلیئر بات ہے، اور آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کون بیوی ہے، کون قاضی ہے، کون باپ ہے، کون بیٹا ہے، کون گواہ ہے، یہ ساری باتیں اگر کلیئر ہیں، کہیں کوئی دھوکہ دھڑی، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، تو فون پر اور ویڈیو کال پر نکاح کرنا درست ہے، کیونکہ نکاح کے جو ارکان ہیں ایجاب و قبول اور مہر اور گواہ، یہ تینوں اگر پائے جاتے ہیں تو نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا ضرورت کا۔ 10واں سوال، ملیدہ ہی سے ہمارے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو ظاہر بات ہے وہ غسل کرے گا، تو غسل کرنے کے وقت ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کے بس سے باہر ہے۔ ظاہر بات ہے اب اس پر غسل واجب ہو گیا، وہ غسل کرے گا اور ناک میں پانی بھی ڈالے گا، کلی بھی پر کرے گا، لیکن ناک میں پانی زیادہ نہیں کھینچے گا۔ جیسے عام حالات میں ناک میں پانی جنبی اور ناپاک آدمی کس کے کھینچتا ہے، ایسے روزے کی حالت میں جب اسے سورہ نساء نمبر 50 59 کیا چیز دی، کیا کہنا چاہتے ہیں سورہ نساء نمبر 65 کو؟ جی سورہ نساء آیت نمبر 59 کا ہمارے یاسین صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ناک میں پانی زیادہ نہیں کھینچے گا، معمولی انداز سے ناک میں پانی چڑھا کر کے وہ غسل کرے گا، لیکن اگر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پھر بھی تھوڑا بہت پانی چلا جائے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ زور سے ناک میں پانی نہ کھینچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جنابت کی حالت میں ناک میں پانی تیز چڑھاؤ، لیکن اگر روزے سے ہو تو تیز ناک میں پانی نہ چڑھاؤ۔ لیکن پھر بھی کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اگر تیز ناک سے پانی چڑھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ احتیاطاً معمولی انداز سے غسل کرنا۔ ماشاءاللہ ملیدہ سے بہت سارے سوالات ہیں۔ ملیدہ ہی سے ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا، 11واں سوال ہے اور اب سوالات کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ حالت روزہ میں
اگر کسی کے منہ میں بے اختیار مکھی اڑتی ہو یا گھس جائے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، مچھر گھس جائے اور ڈائریکٹ پیٹ میں اتر جائے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا جی؟ نجرو خان السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو روزہ ٹوٹے گا تب جبکہ 3 باتیں اس میں ہوں۔ نمبر 1، آدمی کو اس مسئلے کا علم ہو تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ جس مسئلے کا علم آدمی کو نہیں ہے اس پر اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کو علم ہی نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، اسے آج تک کسی نے نہیں بتایا، وہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، بیڑی کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے۔ اب اگر اس نے بیڑی پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، جان بوجھ کر کے وہ کام کرے، بھول سے نہ ہو۔ ایک آدمی بھول سے دھیان ہی نہ، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اسے دھیان ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی بے اختیار طور پر مکھی گھس گئی یا مچھر گھس گیا، آپ کو اختیار نہیں ہے، تو جس کام پر آپ کو اختیار نہیں ہے اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر الٹی ہو جائے تو کیا روزے کا، اگر الٹی بھی ہو جائے، خود سے اگر الٹی ہو گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا البتہ کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے آدمی ہاتھ ڈال کر کے قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایٹومیٹک اگر خود سے ابکائی آئی، کسی وجہ سے الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اپینڈکس کا مریض ہے، کوئی گیس کا مریض ہے اور اس کو الٹی نہیں، اگر الٹی ہو جائے تو سکون مل جائے اور وہ الٹی کرتا ہے ہاتھ ڈال کر کے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرع القی فلیس علیہ قضا، جس کو خود بخود قے اور الٹی آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی قضا نہیں اس کے اوپر۔ ومن استقاء فلیقضی، اور جو جان بوجھ کر کے قے کو لائے، قے کرے عمدن، فلیقضی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے دوسرے دن روزہ رکھے۔ میرے خیال سے یہ اوپر کے یہ سارے سوالات حافظ ابو سالم نے شاید کیے ہیں، ایک جگہ ابو سالم ہے موجود۔ 12واں سوال ہے، پاکستان سے ہمارے ایک بھائی انجینئر عاشق حسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں کوئی حافظ میسر نہیں ہو سکا تاکہ ہم اس کے پیچھے پورا قرآن ختم سن سکیں، تو کیا ہمارے موجودہ امام صاحب جن کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں قرآن دیکھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کا موقع مل جائے؟ جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہارا ہے، لوگ ختم کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم، ایسا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ صاحب تراویح میں آپ قرآن ختم کرواؤ۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، نہ ہی آپ کا حکم ہے۔ امام صاحب کو جتنا قرآن یاد ہے اتنے میں سے تراویح پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب پورا قرآن پڑھیں، اسی بہانے ہم پورا قرآن سن لیں گے، یا کوئی اکیلا بندہ اپنے روم میں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پورا قرآن تراویح پڑھوں، تو وہ اکیلا بندہ یا امام، یہ تمام کے تمام لوگ دیکھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک ورق پڑھیں آپ۔ یہ جو مجمع فہد والا قرآن ہے اس میں 10 ورق میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے، ایک رکعت میں آپ ایک پارہ پڑھیں، اس طریقے سے 10 رکعت میں آپ کے 10 پارے ہو جائیں گے اور آپ کا ایک پارہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک رکعت یا 3 رکعت آپ وتر پڑھ لیں۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ پہلی بات تو تلاوت نماز میں قرأت کا حکم ہے،
کہیں منع نہیں ہے اس میں کہ دیکھ کر پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے تعلیقاً حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کی ہے، وقد ثبت عن عائشہ انه يؤمها عبدها ذکوان من المصحف، کہ ان کے غلام ذکوان قرآن کریم دیکھ کر کے تراویح پڑھایا کرتے تھے، قیام اللیل کرواتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، اگر کوئی نماز میں قرآن دیکھ کر کے پڑھے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، سواء کان یحفظہ ام لم یحفظہ، چاہے اس کو قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ یاد ہو چاہے نہ یاد ہو، دیکھ کر پڑھے گا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا، اگرچہ اس کو نماز میں اوراق پلٹنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ هذا مذهبنا ومذهب مالک ومذهب ابو یوسف ومحمد واحمد، اور یہ مذہب ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، ابو یوسف کا، امام محمد کا اور امام احمد کا، یہ امام نبی کہتے ہیں۔ البتہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب نماز میں قرآن اٹھا کر کے لے کر کھڑا رہنا پھر اوراق پلٹنا یہ تو بہت زیادہ حرکت ہو جائے گی، تو کثرت حرکت سے نماز فاسد ہو جائے گی، ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، کہ اللہ کے نبی امامت کرتے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ امامہ بنت ابنتہ، اور آپ اپنی نواسی کو گود میں اٹھائے رکھتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو گود میں لے لیتے، رکوع سجدے میں جاتے تو رکھ دیتے تھے۔ تو بچی کا اٹھانا اور رکھ دینا یہ تو زیادہ مشکل ہے مصحف کے اٹھانے سے، تو مصحف اٹھا کر کے آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے بلا شبہ جو لوگ بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی خاطر یا جن کو یاد نہیں ہے قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 13واں سوال ہے، ہندوستان سے ہمارے ایک ساتھی محمد صابر سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اکیلے تراویح پڑھ رہا ہو تو آہستہ پڑھے گا یا جہری پڑھے گا؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں، وہ جہری پڑھنا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ رات کی نماز اصل میں جہری ہی ہے، اس لیے مستحب ہے کہ جو کوئی بھی رات میں نفل پڑھے وہ جہری پڑھے۔ البتہ اگر کوئی معذوری ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے اگل بغل میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے ایسا کہ اس کے جہری پڑھنے سے بہت زیادہ تشویش ہوگی اس کو، تو اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ فتویٰ ہے اللجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا، اس میں صالح فوزان ہے، عبداللہ بن قدیان ہے، عبدالعزیز آل شیخ ہیں اور ابن باز وغیرہ ہیں۔ اور علامہ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے تو جہری پڑھے اور چاہے تو سری پڑھے، اگر اکیلے پڑھ رہا ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے البصر سے، عبداللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے؟ مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا القنوت سنت فی الوتر وَإِذَا تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَلَا بَأْسَ، وتر کی نماز میں دعائے قنوت واجب نہیں ہے، یہ بس سنت اور مستحب ہے، جس کو یاد بھی ہو اگر وہ کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جس کو یاد ہی نہ ہو اس کو چاہیے کہ جیسے نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ کسی ورقہ میں دعائے قنوت لکھ لے اور دیکھ کر کے دعائے قنوت پڑھے تاکہ اس کو یاد ہو جائے۔ جب تک یاد نہیں ہوتا دیکھ کر پڑھے کیونکہ دعا ہے، اور اس کے بعد
چھوڑ دے. لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے کوئی آدمی دعائے قنوت تب بھی وتر ہو جائے گی، یہ واجب نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے حین کان یصلی بالصحابہ رضی اللہ عنہ فی مسجد، جب وہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، انہ کان یترک القنوت فی بعض اللیالی، کبھی کبھی وہ دعائے قنوت پڑھنا چھوڑ دیتے تھے، کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے. وہ لیعلم الناس انہ لیس بواجب، تاکہ لوگ جان لیں کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے. اب ایک آخری بات میں 2-3-4 منٹ میں عرض کر دوں. جب بات نماز کی آتی ہے اور خشوع خضوع کی بات آتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کی اصل خشوع خضوع ہے اور اس کے بغیر نماز کا پورا اجر نہیں ملتا ہے، تو آخر ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں، کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ نماز میں ہم کو خشوع خضوع آ جائے اور ہم کو سارا کا سارا اجر ملے. اس کے کچھ طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں احادیث کی روشنی میں. خشوع خضوع لانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پوری تیاری کریں. وقت سے پہلے آپ تیار ہو جائیں. آپ ایک کام کر رہے ہیں، اچانک چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ کا دل کام میں لگا رہے. آپ اپنا کام پورا کر کے پہلے سے نماز سے کے لیے مکمل تیار ہو کر کے جائیں تاکہ آپ کا ذہن پیچھے کام میں نہ لگا. اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں، خشوع آئے گا. نمبر 3، جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی موت کو یاد کریں. ہو سکتا ہے یہ نماز آپ کی آخری نماز ہو اور اسی میں آپ کی موت آ جائے. چوتھی چیز، جب نماز پڑھیں جو قرآن آیات ہو، خصوصاً سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھیں. جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھیں. ظاہر بات ہے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، دعاؤں کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، نماز میں اور اللہ تعالیٰ سے دل لگا رہے گا. پانچویں بات، قرآن کریم کی اچھے انداز سے، احسن انداز سے تلاوت کریں. ایک ایک آیت رک رک کر کے پڑھیں، تب بھی آپ کا خشوع باقی رہے. چھٹی چیز، آپ اس بات کو جان لیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مناجات کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جب بات کرنے جائیں تو کیا ادھر ادھر ہوں گے، الٹی پلٹی حرکت کریں گے، دماغ ادھر ادھر جائے گا؟ نہیں، پوری توجہ سے آپ اس سے بات کریں گے. تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنی نماز میں. جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. تو ایسے اللہ تعالیٰ نماز میں بندے کے قرات کا، تلاوت کا جواب دیتا ہے. یہ تصور کریں کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ساتواں طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو ادھر ادھر نہ لے جائیں، سجدے کی جگہ پر مرکوز کر دیں تاکہ آپ کا ذہن نہ بہکے. آٹھویں چیز، سترہ ضرور رکھیں اپنے سامنے بہت دور تک جگہ باقی نہ ہو کہ ذہن بھٹکے. کوئی سترہ، کوئی آڑ، کوئی دیوار، کوئی کھمبا، کوئی تکیہ، کوئی جو ہے مارکا سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن نہ بھٹکے. نواں طریقہ، ایسی تمام چیزیں اپنے سامنے سے ہٹا دیں جس سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہو سکتی ہے. کوئی کھلونا، کوئی ایسی چیز، کوئی رنگ برنگی چیز، کوئی پردہ، کوئی رنگینی، کوئی فوٹو، کوئی موبائل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ حضرت عائشہ لٹکائی ہوئی تھی، کہا یہ پردہ ہٹاؤ. کوئی تفصیل نہیں ذکر کر رہا ہوں اور میں دلائل ذکر کرتا کیونکہ بات ابھی ختم کرنی ہے، ابھی سونا بھی ہے. تو ایسی تمام چیزیں اپنے آزو بازو سے ہٹا دیں جس سے آپ کو نماز میں ڈسٹرب ہو. 10واں طریقہ یہ ہے کہ سخت بھوک لگی ہو، کھانا حاضر ہو، اس وقت نماز کے لیے کھڑے نہ ہو.
آدھا تہائی افطار کر کے بھاگ جائیں، اب بھوک لگی رہے نہیں، ٹھیک ٹھاک کھا لیجئے تب نماز کے لیے کھڑے ہوئیے، آپ کا دل نماز میں لگے گا، ورنہ کھانے میں لگا رہے گا۔ 11واں طریقہ یہ ہے پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے چکر میں فوراً بھاگیے نہیں، ورنہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہوگی، پاخانے کی حاجت ہوگی، آپ کا دماغ پیشاب اور پاخانے کی طرف لگا رہے گا، اس لیے ضرورت سے فارغ ہو کر کے تب نماز کے لیے جائیے۔ 12واں طریقہ جس وقت نیند غالب ہو نماز نہ پڑھیے، نیند کو ختم کیجئے تب پڑھیے۔ 13واں طریقہ کوئی آپ کے اگل بگل میں سو رہا ہو وہاں نماز نہ پڑھیے، ورنہ آپ کو بھی نیند آئے گی، آپ کو بھی سستی آئے گی۔ وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ڈرائیور گاڑی جب لمبی روڈ پر چلاتا ہے تو وہاں کیبن پر اگر اون کو تو وہاں سے بھگا دیتا ہے، بغل میں کوئی سوئے تو بھگا دیتا ہے کیونکہ اسے بھی نیند آنے لگتی ہے۔ تو سوتے ہوئے کو دیکھ کر آپ کو سستی آئے گا، سوتے ہوئے کے بغل میں نماز نہ پڑھیں، یا کچھ لوگ بیٹھ کر کے گپ لڑا رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، وہاں نماز نہ پڑھیں۔ 14واں طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، سیدھا دیکھیں۔ 15واں طریقہ یہ ہے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16واں طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مان لیجئے کہ بغیر خشوع خضوع کے نماز کامل نہیں ہوتی ہے، اور خشوع کی فضیلت یاد کیجئے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہی مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ 17واں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا تصور کیجئے کہ آپ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے ذہن و دماغ میں اور دل میں جو گھوم رہا ہے وہ سب جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی آپ کے باطن کو بھی، تو پوری توجہ سے پڑھیں۔ 18ویں اور آخری بات خشوع کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں صورتیں بدلتے رہے، اب کھڑے اور روزانہ قل هو اللہ انا اعطیناک پڑھو گے تو دل نہیں لگے گا، صورتیں بدلتے رہیے، نئی نئی صورتیں یاد کیجئے تاکہ نماز میں آپ کا دل لگے۔ سجدے اور رکوع میں بھی کئی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں پڑھتے رہیے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی صرف سجدے میں نہ پڑھیے، سبح القدوس رب الملائکۃ والروح کبھی پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کبھی پڑھیے۔ ایسے رکوع میں دعائیں بدلتے رہیے تو انشاءاللہ نماز میں آپ کا دل لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور رمضان کو ہمارے لیے کامیاب انداز سے گزارنے کی توفیق دے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دن میں ابھی یا کسی وقت جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں میرے واٹس ایپ پر سینڈ کریں، اور انشاءاللہ رات میں ان کے جوابات دوں گا اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔